بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ جو تنظیم جتنی پرانی ہوگی اس کا مطلب ہے کہ اس کے ساتھ لوگوں کی وابستگی اتنی ہی اہم اور اس کے ساتھ جذباتی لگاؤ ہے لوگوں کا۔ ہم نے دیکھا کہ جو جس سیاسی جماعت نے پاکستان بنایا وہ بھی اس طریقے سے قائم نہ رہ سکی، لیکن الحمدللہ انجمن ارائیاں پاکستان ایسی تاریخ ساز تنظیم ہے جو 100 سال سے زائد عرصہ گزر جانے کے بعد آج بھی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک دمک رہی ہے۔ پوری اس کے خد و خال اتنے مضبوط ہیں کہ آج بھی گراس روٹ لیول سے لے کر پورے پاکستان کے ہر گوشے میں اس کے تنظیمی کارکن بھی ہیں، اور برادری کی وہ آج بھی اسی طریقے سے خدمت کر رہی ہے جو آج سے 100 سال پہلے کر رہی تھی۔ تو اس تاریخ ساز انجمن ارائیاں پاکستان کے سیکرٹری جنرل میاں خالد حبیب الہی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ایڈوکیٹ ہیں، سپریم کورٹ کے 2 بار ڈپٹی اٹارنی جنرل آف پاکستان رہ چکے ہیں، اور پاکستان کی اور ارائی برادری کی خوش قسمتی ہے کہ وہ ان کو انجمن ارائیاں پاکستان کی تاریخ ازبر یاد ہے۔ تو آج ہم کوشش کریں گے انجمن ارائیاں پاکستان کی تاریخ کے حوالے سے ان سے گفتگو کریں۔ السلام علیکم میاں صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے آپ کے؟ جی الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے، ماشاءاللہ۔ اچھا میاں صاحب، چونکہ 100 سال سے زائد عرصہ ہو گیا انجمن ارائیاں پاکستان کے قیام کو، یہ بتائیے گا کہ اس تنظیم کے قیام کا مقصد کیا تھا؟ کس وجہ سے یہ تنظیم بنائی گئی؟ اور اس وقت جب کہ کوئی اتنا سیاسی شعور بھی نہیں تھا، اور خاص کر کے برادریوں کے حوالے سے لوگوں میں جس قسم کا آج ہم دیکھ رہے ہیں اس قسم کے رابطہ کاری کا بھی فقدان تھا، کیونکہ اس وقت تو ٹیکنالوجی بھی اتنی نہیں تھی۔ تو کس طرح پورے بر صغیر کی ارائیوں کو ایک تنظیمی ڈھانچے میں ڈالا گیا اور اتنے بڑے علاقے میں جو ہے وہ اس کی شاخیں قائم کی گئیں؟ کیا جانتے ہیں آپ اس بارے میں؟ دیکھیں میاں صاحب، میرا خیال ہے کہ انجمن ارائیاں ہند بننے سے قبل برادری کے لیول کی یہ غالباً پہلی تنظیم ہوگی۔ اس سے پہلے کسی دیگر برادری کی تنظیم مجھے تاریخ میں نظر نہیں آئی۔ تو یہ بھی ویسے عام طور پہ تو یہ خیال کیا جاتا ہے کہ بھی برادری کی بنیاد پہ بننے والی تنظیمیں جو ہے وہ نسبی تعصب کی بنیاد پہ بنتی ہیں اور اسی کی بنیاد پہ کام کرتی ہیں۔ لیکن آپ کو یہ جان کر خوشی بھی ہوگی اور حیرانگی بھی ہوگی کہ انجمن ارائیاں ہند کے بانی انتہائی نامور وکیل، بیرسٹر اور انتہائی نامور سیاستدان، انہوں نے اس کی بنیاد 15 اپریل 1915 کو رکھی، اور اس سے پہلے 1906 میں جب آل انڈیا مسلم لیگ بنی تو اس کے بانیوں میں بھی سر محمد میاں شفیع جو تھے ان کے بانیوں میں بھی شامل تھے، اور انہوں نے بیرسٹر سر میاں محمد شفیع نے انجمن ارائیاں ہند کی بھی بنیاد رکھی، اور وہ 1932 میں ان کا انتقال ہوا۔ اس وقت تک وہ خود اس کو چلاتے رہے اپنی دیگر مصروفیات کو کے ساتھ ساتھ، حالانکہ وہ انتہائی مصروف وکیل تھے، بیرسٹر تھے اور ساتھ ساتھ سیاستدان بھی تھے۔ وہ انڈیا میں جو ہے وہ 22 سال کی ایج میں برطانیہ کی کابینہ میں وزیر رہے امور ہند کے۔ آپ ان کے کیلیبر کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں۔ اور پھر جب وہ پاکستان میں بر صغیر میں آ گئے، ہندوستان میں آ گئے، تو انہوں نے مسلم لیگ کی سرگرمیوں میں حصہ لینا شروع کیا۔ اچھا میاں صاحب، ہم اس طرف بھی آتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی سوچ رکھنے والوں میں مسلم لیگ کے قیام میں ارائیوں کی سوچ شامل تھی، اور سب سے پہلا قدم بھی انہوں نے اٹھایا۔ اس بارے میں کچھ بتائیے گا۔ جی یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کے بانیوں میں، آل انڈیا مسلم لیگ کے بانیوں میں جو ہے وہ
سرشفی کا بہت اہم رول تھا، کیونکہ وہ 1906 میں نواب سلیم اللہ کے گھر پہ میٹنگ ہوئی تھی، ہوسٹ وہ تھے، لیکن اس کے آئیڈیا میں زیادہ جو ہے اس کی قیام کے تصور کو اجاگر کرنے میں بہت زیادہ نمایاں کردار جو تھا سرشفی کا تھا. تو انہوں نے ہی باقی ساتھیوں کو اس پہ مائل کیا، اور وہ اس کے پہلے کو پریزیڈنٹ بھی تھے آل انڈیا مسلم لیگ کے، اور بہت ہی اہم ذمہ داریاں ان کے پاس رہیں. علی گڑھ یونیورسٹی کے قیام میں انہوں نے انتہائی نمایاں کردار ادا کیا، اور اس کے بھی وہ چانسلر رہے. لیجسلیٹو اسمبلی کے وہ کئی مرتبہ جو ہے وہ ممبر رہے. اس طرح ان کے کیلیبر کا آپ اندازہ اس سے لگا لیں کہ برطانوی حکومت کے دور میں جب ان کے مختلف مشن آ رہے تھے تو ایک مقام پہ آ کے جداگانہ انتخاب پہ کہ ہندوؤں کا اور باقی جو ہندوستان کے کمیونٹیز ہیں ان کا الگ الیکٹوریٹ ہونا چاہیے اور مسلمانوں کا الگ الیکٹوریٹ ہونا چاہیے، اس پہ بھی علامہ اقبال اور سرشفی بڑے کلیئر تھے. لیکن شروع میں قائد اعظم علیہ الرحمہ جو ہے وہ ہندو مسلم اتحاد کے قائل تھے، تو وہ اس بات پہ قدر آمادہ نہیں تھے. تو لیکن علامہ اقبال اور بیرسٹر سرشفی نے جو ہے وہ قائد اعظم سے اختلاف کیا اور اپنا الگ گروپ بنایا. اس گروپ کے صدر جو تھے وہ سرشفی تھے، اور اس کے سیکرٹری جنرل جو تھے وہ علامہ اقبال صاحب علیہ الرحمہ تھے. آپ اس سے ان کے کیلیبر کا اندازہ لگا سکتے ہیں. تو پھر جب انہوں نے اپنا وکالت کا دفتر ان کا پرانی انارکلی لاہور میں رہا، تو جب انہوں نے اپنی وکالت اپنی ضعیف سالی کی بنا پر ترک کی تو انہوں نے اپنا آفس بھی سارا لائبریری سمیت جو ہے وہ قائد اعظم علیہ الرحمہ کے حوالے کر دیا تھا. تو وہ پھر جو ہے وہ بعد میں ڈائلاگ ہوئے قائد اعظم علیہ الرحمہ کے ساتھ، اور وہ بھی اس بات پہ مائل ہو گئے کہ جداگانہ انتخاب کا مطالبہ جو ہے وہی مسلمانوں کی جو ہے وہ برصغیر میں ہند میں سروائیول کا وہی سبب بن سکتا ہے. پھر دونوں گروپ جو ہے وہ اکٹھے ہو گئے اور مرج ہو گئے. تو یہ میں ان کا کیلیبر بتا رہا تھا. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. یہ بالکل علیحدہ سے اس پہ ایک پروگرام کیا جا سکتا ہے کہ پاکستان کے قیام میں ارائیں برادری کی جو کنٹریبیوشن ہے وہ کیا ہے، اور ہمارے کابرین کی اس حوالے سے جو ہے وہ ان کی کیا کنٹریبیوشن رہی ہے. لیکن کیونکہ اب ہم کر رہے ہیں بات ارائیں برادری کی تنظیم کے حوالے سے، تو میاں صاحب یہ بتائیے گا کہ اس کے خد و خال کیا تھے، اس تنظیم بنانے کے غراض و مقاصد کیا تھے، اور یہ اس کا پہلا آفس کہاں بنا تھا؟ سب سے پہلا مقصد تو چونکہ لٹریسی ریٹ اس وقت نہ ہونے کے برابر تھا، اور انگریز بہادر جب اس نے اقتدار مسلمانوں سے چھینا، بہادر شاہ ظفر سے، مغل بادشاہ سے چھینا، تو ان کے ذہن میں ایک بات بڑی راسخ ہو گئی کہ ہندو ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، کیونکہ ایک اقلیتی قوم مسلمان باہر سے آ کے 1000 سال تک ہندوؤں کے اوپر جو ہے وہ حکمرانی کرتی رہی، اور وہ ان سے چھٹکارا نہیں حاصل کر سکے. تو ہمیں ان سے خطرہ نہیں، ہمیں مسلمانوں سے خطرہ ہوگا. تو لہذا انگریز سرکار نے جتنے بھی تعلیمی ادارے تھے، دینی تعلیمی ادارے تھے، وہ سب بند کر دیے، اور مسلمانوں کے لیے دروازے ملازمتوں کے بند کر دیے، اور ان کا جتنا بھی زیادہ ان کو معاشی طور پہ بھی دبایا جا سکتا تھا وہ ان کو دبایا گیا. تو اس کے رد عمل میں سر سید احمد نے بھی اور سرشفی نے بھی سوچا کہ مسلمانوں کا جب تک تعلیم یہ آگے نہیں بڑھیں گے تو یہ حالات کا وقت کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. انگریز حکومت میں کوئی اپنی ملازمتوں میں اپنا حصہ کر سکیں گے، ہندوؤں کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. تو سب سے پرائمری جو مقصد تھا وہ تعلیمی طور پر
برادری کے لوگوں کو خاص طور پہ اور مسلمانوں پہ عام طور پہ ان کو اپ لفٹ کرنے کا منصوبہ تھا. اور اس کے لیے آپ یہ بھی حیران ہوں گے کہ سر شفیع کے خاندان نے اس کے لیے بہت زیادہ پراپرٹیز جو ہیں وہ انجمن ارائیاں ہند کو عطیہ کی. سب سے پہلے ان کی بیٹی جہاں آرا بیگم، جو بیگم شاہنواز کے نام سے تحریک پاکستان میں بہت بڑا معروف نام ہے، انہوں نے 7,940 کنال زمین جو ہے لیا میں وہ انہوں نے 1939 میں انجمن کے نام ہبہ کی. اسی طرح ان کے شوہر تھے سر شاہ نواز، وہ بھی بیرسٹر تھے، معروف ایڈوکیٹ تھے، انہوں نے بھی 7,484 کنال زمین جو ہے لیا میں وہ انجمن کے نام جو ہے وہ عطیہ کی. پھر اسی طرح اس خاندان میں سے سر عبدالرشید تھے. سر عبدالرشید نے بھی وہ پاکستان کے پہلے چیف جسٹس بھی رہے، تو انہوں نے بھی 20,000 کنال زمین انجمن کے نام جو ہے وہ عطیہ کی. پھر بیگم جہاں آرا کے اور سر شاہ نواز کے بیٹے احمد نواز، انہوں نے 1027 کنال زمین انجمن کو ہبہ کی. پھر ان کی بیٹی تھی نسیم جہاں بیگم، انہوں نے بھی 1,002 کنال زمین جو ہے وہ انجمن کے نام ہبہ کی. اس ساری اراضی میں یہ ہماری بدقسمتی سمجھیے کہ اس ساری اراضی میں سے اب تک وہ بھی جب سے میاں محمد سعید ڈیرے والے صدر بنے اور میں پہلے ان کے ساتھ ایڈیشنل سیکرٹری جنرل تھا اور بعد میں 2021 میں پھر مجھے سیکرٹری جنرل کی ذمہ داریاں سونپی گئیں، تو میں نے اس ریکارڈ کو کنگالنا شروع کیا کہ بھی یہ زمین اثاثے ہمارے کدھر چلے گئے. تو یہ ان میں سے اب تک ہم بیگم شاہنواز والی زمین جو ہے وہ 7,940 کنال وہ ٹریس کر کے وہ انجمن ارائیاں پاکستان نے اس کا کیس کیا لئیے میں ڈسٹرکٹ کلیکٹر لیا کے پاس. انہوں نے مارک کر دیا ایڈیشنل ڈسٹرکٹ کمشنر ریونیو کو، تو انہوں نے اس پہ تھارو انکوائری کرنے کے بعد جو ہمارے موقف کو درست تسلیم کیا اور سارے جعل سازی سے جو انتقال کیے گئے تھے وہ خارج کر دیے، خارج کرنے کا حکم دیا اور انجمن کے نام انتقال بحال کرنے کا حکم دیا. یہ 2022 میں فیصلہ ہو گیا. تو اس کے بعد جو اس کے اگریبڈ فریق تھا، دوسرا فریق جو قابض تھے زمینوں پہ، انہوں نے ایڈیشنل کمشنر کے ڈیرہ غازی خان کے پاس اپیلیں کی، تو وہ اپیلیں ان کی خارج ہو گئیں. وہ اب ان کی نگرانیاں جو ہے 2 بورڈ آف ریونیو میں جو ہے اس وقت زیر سماعت ہیں اور انشاءاللہ ان کا فیصلہ بھی جلد ہی ہو جائے گا. اچھا میاں صاحب، انجمن ارائیاں پاکستان میرا خیال ہے کہ پاکستان کی سب سے امیر ترین تنظیم ہوگی جس کے پاس اتنی زمینیں تھیں. اس وقت ایکچولی زمینیں ہیں کتنی انجمن کے پاس اور باقی زمینیں کہاں گئی؟ اس میں کون لوگ شامل تھے جنہوں نے یہ اثاثے جو ہے خرد برد کیے یا فروخت کر دیے، اور کیا ان کو یہ حق پہنچتا تھا یا قانونی طور پر انجمن ارائیاں پاکستان کو جو ڈونیشن تھی اس کو کوئی سیل کر سکتا ہے؟ دیکھیں، جیسے میں نے کہا کہ وہ 7,940 کنال زمین جو ہے وہ ہم نے کیس کر کے اس کو ریوائیو کروایا انجمن کے نام. تو اسی طرح جو زمین سر شاہ نواز والی سی 7,484 کنال زمین، وہ بھی اس کا سیل ڈیڈ ہوا تھا. سیل ڈیڈ کو صرف سول کورٹ ہی جو ہے وہ منسوخ کر سکتی ہے، تو وہ ہم نے سوٹ فار ڈیکلیریشن اینڈ کینسلیشن آف سیل ڈیڈ جو ہے وہ کیا ہوا ہے اور وہ لیا کی عدالت سول عدالت میں چل رہا ہے. تو وہ اس وقت ہمارے پاس یہ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ 2 زمینیں جو 7,940 کنال اور 7,484 کنال، یہ زمینیں ہم ٹریس کر سکے اب تک. باقی زمینیں ابھی تک ٹریس نہیں ہوئی. آپ اس بات پہ بھی حیران ہوں گے کہ وہاں پہ قبضہ مافیا اتنا طاقتور ہے کہ ہمارے کچھ وکلا نے جب سو موٹو ایکشن سپریم کورٹ لیتی تھی تو اس وقت انہوں نے ایک اپلیکیشن دی کہ ہماری یہ زمین جو ہے اس کو
ट्रेस किया करवाया जाए और अंजुमन को दिलाया जाए। जी तो उस पे वहां के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भेजी, उसमें उन्होंने सरशान वाली जमीन को तो रिपोर्ट में लिखा कि ये 7,484 कनाल जमीन अंजुमन की थी और ये चूंकि जिस तरह भी है वो सेल डीड हो गया, लेकिन हम उसको कैंसिल नहीं कर सकते, उसको ये सिविल कोर्ट में कर सकते हैं चैलेंज। लेकिन जो बेगम शाह नवाज वाली जमीन थी 7,940 कनाल, उसके बारे में उन्होंने कोई रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस के बावजूद उन्होंने कोई रिपोर्ट जमा नहीं करवाई। गोलमोल रिपोर्ट देते हैं कि जी ये अंजुमन वालों को गलतफहमी है, एक ही जमीन है, उसी को ये कभी सरशाह नवाज की कह देते हैं, कभी बेगम शाह नवाज की कह देते हैं। बेगम शाह नवाज के नाम की कोई जमीन जहां पे नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को भी वो इस तरह धोखा देते रहे। लेकिन बहरहाल हमने, हमारे ऑफिस बेरर ने जो है उस पर खासी मेहनत की और मेहनत करके उसको ट्रेस किया। लेकिन इस वक्त हमारे पास जो हमारे कब्जे में है वो सिर्फ 987 कनाल जमीन है, यानी 5 मरबे से 13 कनाल कम। तो ये हमारे कब्जे में है, जिसको हम ठेके पे देते हैं। पहले तो उसका ठेका भी 2019 से पहले बिल्कुल नॉमिनल था, 2-2.5-3 लाख रुपए साल का इतनी जमीन का ठेका होता। तो उसकी वजह एक ये भी है कि वो बारानी इलाका है, नहरी पानी नहीं है, वहां पे उस वक्त रेत के टीले ज्यादा थे, तो काश्तकारी जो है वो खासी मुश्किल भी थी और पानी का जरिया ना होने की वजह से उसकी पैदावार भी ना होने के बराबर होती थी। तो फिर हमने जब मुंतखब होके आए तो मियां साहब की क़यादत में, तो फिर हमने उस जमीन का जायजा लिया और उस पे लेजर लेवलिंग तकरीबन कोई 11 लाख रुपए सर्व करके अपने पास से लेजर लेवलिंग उसकी करवाई, तकरीबन कोई 60 एकड़ की हो सकी, और वहां पे 3 ट्यूबवेल नस्ब करवाए। तो उस पे फिर ठेका जो पहले 2-2.5 लाख रुपए होता था, वो फिर 2019 में जब हमने पहली दफा लेवलिंग के बाद ठेके पे दी तो 11.5 लाख रुपए जो है वो ठेकेदार के साथ ठेका तय हुआ। और उसमें ये था कि 5 साल के लिए था और हर साल 10% उसमें इजाफा होना था। और उसके साथ एक दूसरा एग्रीमेंट भी था कि वो इसकी बाउंड्री पे और जो वहां पे टीले हैं जहां पे फसल नहीं उगाई जा सकती, वहां पे वो प्लांटेशन करेंगे, दरख्त लगाएंगे, और 5 साल के बाद दरख्त जो है वो मैच्योर हो जाएंगे तो फिर उनको सेल कर दिया जाएगा, जो बाउंड्री पे होंगे और जो टीलों पे होंगे। तो उसमें से ठेकेदार की ऑफर तो ये थी कि उसमें से 50% अंजुमन का और 50% उसका होगा। लेकिन वहां के कुछ लोगों ने हमें मशवरा दिया कि आप इस तरह ना करें, ये आपके हाथ वाले कुछ भी नहीं आने देंगे, आप इनके साथ एक लमसम रकम तय करें। तो फिर हमारा 30 लाख रुपए तय हुई कि उसको ज्यादा बचे उसको कम बचे, वो दरख्तों की इवज जो है 5 साल के बाद हमें 30 लाख रुपए अदा करेंगे। तो वो इस तरह 5 साल पूरे हो गए तो उन्होंने कहा कि अभी दरख्त मैच्योर नहीं हुए, अगर 1 साल और हम मेरा ठेका बढ़ा दें तो फिर ये मैच्योर हो जाएंगे और वो दरख्त जो है वो बेचेंगे तो ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। तो हमने एक ठेका जो है वो उसका 1 साल और बढ़ा दिया। लेकिन वो उस ठेकेदार ने हमारे साथ ज्यादती की, उन्होंने हमारे नोटिस के और हमारे इल्म के बगैर वहां जो मैच्योर दरख्त थे वो उन्होंने तकरीबन 4000 के करीब दरख्त जो थे वो उन्होंने हमारी मर्जी के बगैर, हमारे नोटिस के बगैर जो है वो उन्होंने सेल कर दिए और वहां से कटवा दिए। तो इस पे फिर हमने उससे पूछा कि भाई ये आपने ऐसा क्यों किया। तो बहरहाल वो उनका उधर था कि जी उनको कीड़ा लग गया था, उनकी ग्रोथ नहीं हो रही थी। लेकिन हमने कहा कि भी जो भी हो, कम से कम आप हमें फोन करते कि भी ये मसला है, मैंने ये बेचना चाहता हूँ, अपना नुमाइंदा भेजें, वो इसकी काउंटिंग करें और जिसके पास बेचने हैं उनके साथ वो भी शामिल हो बार्गेनिंग में। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और 30 लाख रुपए का जो ठेका दरख्तों का है वो अभी तक उसकी तरफ वाजिबुल अदा है। तो बाकी जो ठेके की रकम थी हर साल 10% बढ़ना था, 1 साल उसने नहीं बढ़ाया था कि
فصل جو ہے وہ خراب ہو گئی تھی، اور آخری سال جو 5واں سال تھا اس میں بھی اس نے جو ہے وہ خرابی کی. اس نے کہا جی کہ گندم کا ریٹ چونکہ بہت کم ہو گیا تو اس وجہ سے مجھے بہت خسارہ ہوا ہے، اس میں ہمیں رعایت کریں. اور پھر جو چھٹے سال کا ٹھیکہ تھا وہ 10% کے حساب سے بڑھتے بڑھتے 18 لاکھ کے قریب ہو گیا تھا، لیکن اس میں بھی ابھی اس کا ڈسپیوٹ ہے کہ وہ پورا ٹھیکہ مجھ سے نہ لیں. تو یہ ٹوٹل جو ٹھیکے کی رقم ہے یہ تقریباً کوئی 75 لاکھ روپے جو ہے وہ بنتی تھی. تو 75 لاکھ روپے میں سے جو ہے وہ ٹوٹل ہمیں جو اب تک وصول ہوئے وہ 53 لاکھ 50 روپے وصول ہوئے، اور وہ بھی ایک دفعہ نہیں. اپریل 2021 میں 11.5 لاکھ روپیہ ہمیں ملا، اپریل 2023 میں 11.5 لاکھ ملا، جولائی 2024 میں 7.5 لاکھ ملا، اور 3 جولائی 2025 کو 12.5 لاکھ ملا. ان میں سے مجھے جو یاد پڑ رہا ہے ایک رقم جو تھی وہ نقد آئی، باقی ساری رقم جو ہے وہ بینک کے ذریعے جو ہے وہ ٹرانسفر ہوئی. اور جو ہے وہ اس کے علاوہ اس کا یہ تھا کہ میرے 4,20,000 روپے وہاں پہ ڈیرا بنایا تھا رقبے کے اندر تاکہ وہاں پہ وہ رہائش رکھ سکے اور سامان رکھ کے چوری نہ ہو. تو وہ 4,20,000 جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ میرا اس پہ لگا ہے، کیونکہ وہاں پہ لک آفٹر کرنے کے لیے ہمارے نائب صدر چودھری فضل اللہ صاحب جاتے تھے. تو انہوں نے بھی کہا کہ بھی ڈیرا پہ اتنے پیسے لگے ہیں، تو وہ پھر ہمیں اس کو تسلیم کرنا پڑا. باقی جو رقمیں میں نے بتائی ہیں اس کے علاوہ کچھ رقوم جو ہے چودھری فضل اللہ صاحب نے ان سے وصول کی ہیں. تو یہ ساری اب تک ہمیں وصولی ہوئی ہے، اور باقی درختوں کا بھی اور باقی جو ٹھیکے کی رقم بھی ہے وہ ابھی تک اس کی طرف واجب الادا ہے. زمین ہم نے واپس اس سے لے لیا ہے پچھلے جولائی میں، اور نیا ٹھیکیدار جو ہے تلاش کر رہے ہیں. تو جو ہے وہ تقریباً باقی جو درخت کھڑے ہیں موقع پہ وہ اگر اس وقت ان کو سیل کریں تو اس کی سیل ویلیو تقریباً کوئی 14-15 لاکھ روپے کے قریب بنتی ہے. تو لیکن جو وہاں پہ ہمارے آفس بیرر ہیں لہیا کے ضلع کے، ان کے ساتھ مشاورت کی تو انہوں نے کہا کہ آپ اس کو 1 سال 2 سال اگر اس کو چلنے دیں تو ہمیں اس سے اچھا ریونیو جو ہے وہ مل جائے گا اور ہمارے پیسے شاید اس سے پورے ہو جائیں. اچھا میاں صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو ہم نے مقدمات کیے ہوئے ہیں زمین کے سلسلے میں، اس کے اخراجات کون برداشت کرتا ہے؟ اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ اس میں اس کے خرد برد میں کون لوگ ملوث تھے، کنہوں نے برادری کے ساتھ اتنا بڑا گناہ کیا، اتنا بڑا میں عرض کرتا ہوں کہ 2 الگ الگ آپ کے سوال ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اخراجات انکم تو نہ ہونے کے برابر ہے، اس کے علاوہ اور کوئی سورس آف انکم نہیں ہے انجمن کا، جو وہ جہاں سے جو 11.5 لاکھ روپے ٹیکہ شروع ہوا تو وہ بھی کبھی پورا اب تک نہیں ملا. تو کبھی سال لیٹ، کبھی 6 مہینے لیٹ، اور اس میں سے بھی جیسے میں نے عرض کیا کہ کافی پیسے ابھی بھی ٹھیکیدار کی طرف واجب الادا ہیں، اور درختوں کے 30 لاکھ پورے کے پورے واجب الادا ہیں. تو لیکن یہ بھی آپ سن کے حیران ہوں گے کہ ہم نے آج تک کبھی چندے کے لیے اپیل نہیں کی، کبھی اپنی ڈسٹرکٹ باڈیز کو یا اپنی پروونشل باڈیز کو ہم نے نہیں کہا کہ بھی ہمارے جو دیگر پروجیکٹ فلاح و بہبود کے ہیں آپ بھی اس میں کنٹریبیوٹ کریں. ہم مرکز کی طرف سے فنڈ جو ہیں وہ خود جنریٹ کرتے ہیں، جس میں زیادہ تر جو ہے وہ کنٹریبیوشن ہمارے صدر محترم میاں محمد سعید صاحب کی ہوتی ہے. پھر جو ہے ہمارے مجھ سے پہلے سیکرٹری جنرل تھے چودھری جمیل صاحب، وہ کورونا کی وجہ سے اللہ کو پیارے ہو گئے. وہ بہت ہی دلیر، دبنگ اور انرجیٹک شخصیت تھے، اور کبھی بھی فلاح و بہبود کے لیے خرچ سے کبھی بھی وہ جو ہے وہ ہاتھ روکتے نہیں تھے. تو میاں صاحب کے ساتھ ساتھ ان کی کنٹریبیوشن بھی اسی طرح جو ہے، مطلب میں ایک مثال دیتا ہوں. اس سال جو ہے ہم ہر سال رمضان شریف میں
جو مستحقین ہے ہمارے برادری کے اور دیگر لوگ بھی، تو ان کے لیے ہم راشن بناتے ہیں، راشن کارٹن. ایک کارٹن کا وزن 20-21 کلو کے لگ بھگ ہوتا ہے، جس میں کھانے پینے کی اشیاء جو ہے آٹا، چینی، دالیں، بیسن، کھجوریں، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو اس میں اس دفعہ جو ہم نے بھیجے ہر ضلع کو، پہلے 2 سال پہلے تک 40 کارٹن بھیجتے تھے. مہنگائی کی وجہ سے تھوڑا سا پرابلم ہوا، تو پھر ہم نے پچھلے سال بھی اور اس سال بھی ہر ضلع میں 35 کارٹن جو ہے وہ راشن کے بھیجے تھے. تو وہ پھر اپنے طور پہ وہاں جو بھی مستحقین ہوتے ہیں ارسپیکٹ آف اینی کاسٹ، وہ اس کو تقسیم کرتے ہیں. اچھا میں سر سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. کسی سیانے کا قول ہے کہ حکومت چلانا آسان ہے، تنظیمیں چلانا جو ہے وہ بہت مشکل کام ہوتا ہے. تو آپ تو کروڑوں روپے کی جو ہے وہ ڈونیشن بھی جو ہے وہ تقسیم کرتے ہیں، جس میں رمضان میں راشن، پھر عیدین پر اور بھی سلائی مشینیں بھی، اور بچیوں کی شادیاں بھی، اور سیلاب یا کوئی آفت آ جائے تو اس میں بھی جو ہے وہ کروڑوں روپے کے فنڈز جو ہیں وہ خرچ کرتے ہیں. تو یہ سارا مینج کیسے ہوتا ہے؟ کہاں سے اتنے پیسے آتے ہیں؟ یہ بڑی کنٹریبیوشن جو وہ تو ہمارے صدر محترم کی ہوتی ہے. جی ایم کیبل کے چیف ایگزیکٹو سے چودھری جمیل صاحب، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ تعالیٰ انہیں گریق رحمت کرے. تو ان کے بھائی ہیں چودھری جمیل صاحب، وہ بھی ہمارے نائب صدر ہیں مرکزی. تو جی ایم کیبل کے وہ اب چیف ایگزیکٹو ہیں. تو ان کی بڑی جو ہے کنٹریبیوشن کافی بڑی ہوتی ہے. ان کا نام غالباً چودھری محمد شکیل ان کا نام ہے. چودھری جمیل صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں، اور بہت ہی وہ بھی چودھری جمیل صاحب کی طرح بڑھ چڑھ کے فلاحی سرگرمیوں میں ہمارے انجمن کے ساتھ بھی اور انجمن سے الگ بھی وہ حصہ لیتے ہیں اپنے طور پہ بھی. تو مثال دے رہا ہوں کہ اس دفعہ ہمارے راشن پہ تقریباً 97 لاکھ روپے خرچ ہوئے. تو اس 97 لاکھ روپے میں سے 30 لاکھ روپے میاں محمد سعید صاحب صدر محترم نے ڈونیٹ کیے، اور 30 لاکھ ہی چودھری محمد شکیل صاحب نے ڈونیٹ کیے. اس طرح ہمارے جو باقی آفس بیرر ہیں انہوں نے ڈونیٹ کیے. مسجد کے معاملے میں بھی اور باقی فلاح و بہبود کے جتنے بھی پروجیکٹس ہوتے ہیں، ان میں پہلے ہمارے سینئر نائب صدر تھے چودھری محمد حبیب کمل صاحب. تو اب ہم نے ان کو نئی کابینہ میں مرکزی چیف آرگنائزر ان کو بنایا ہے. تو ان کی بھی بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہوتی ہے. سب سے مین کنٹریبیوشن جو ہے وہ جو مسجد کا میں ذکر کر رہا تھا، تو وہ بہت بڑا ایک کام تھا کہ اس کی بنیادیں کھودنا جو جب شروع کی، تو وہ نیچے سے بہت لمبی چوڑی دیواریں، جو 8-8 10-10 چوڑی دیواریں نیچے سے برآمد ہوئی، اور وہ ہیوی مشینری سے بھی بڑی مشکل سے وہ ٹوٹ رہی تھیں، اور 7 گھر تھے بالکل 7. تو یہ خطرہ تھا کہ کسی کے گھر کے کمرے نہ گر جائیں. تو وہ بہرحال حبیب کمل صاحب نے رات دن اپنی سپرویژن میں اس کام کو جو ہے وہ پایہ تکمیل تک پہنچایا. اس میں ان کا ایک تو فائنینشیل سپورٹ بھی انہوں نے اچھی خاصی مسجد کے معاملے میں دی، اور لیکن جو مسجد تعمیر کی، چونکہ ان کا کمپنی ہے یونیبلڈ کے نام سے، تو وہ بہت بڑے کنٹریکٹر ہیں بڑے بڑے پروجیکٹس کے. تو انہوں نے آفر کی تھی کہ مسجد جو ہے میں نو پروفٹ نو لاس کی بنیاد پہ جو ہے وہ بناؤں گا. اور انہوں نے جو اس کا تخمینہ تھا مسجد کا، وہ تقریباً 7 کروڑ روپے کا تھا. تو ان کی وجہ سے جو ہے کہ انہوں نے اس پہ کوئی پروفٹ نہیں ارن کیا، تو اس کی وجہ سے وہ تقریباً منصوبہ جو ہے وہ 5.25 کروڑ روپے میں مکمل ہو گیا. تو اس طرح ان کی مسجد کے معاملے میں بھی اور انجمن کے معاملے بھی، ان کی فائنانشیل بھی اور ویسے بھی ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے، بہت بڑی خدمات. اور میاں صاحب کا جو ہلکا اثر ہے، ایک ان کے دوست ہیں، ایک شوگر مل کے وہ مالک ہیں، تو وہ 5 ٹن چینی جو ہے وہ ہر سال بھجواتے ہیں راشن کے لیے. تو اس طرح یہ اخراجات جو ہے وہ مل جل کے آپس کے جو آفس بیررز مرکزی ہیں وہ، اور جو میاں صاحب کے
حلقہ اثر کے یا ان کے قریبی دوست یا عزیز و قارب ان سے وہ لیتے ہیں. جنرل پبلک کو یا انجمن کے باقی عہدیداروں کو، ضلعوں کو، صوبوں کو ہم نے کبھی ان سے کوئی تقاضا نہیں کیا کہ وہ ان کاموں میں کنٹریبیوٹ کریں. اس کے علاوہ بھی جو ہے مسجد جو ہے وہ ہمارا 6 کنال. نہیں، اس کی طرف بعد میں آتے ہیں. پہلے مجھے یہ بتائیں کہ میں نے پہلے بھی یہ سوال کیا تھا کہ یہ انجمن ارائیاں جو ہند تھی اس کا پہلا آفس کہاں بنا تھا اور آج کل اس کی کیا پوزیشن ہے، اور وہ اس کے علاوہ لاہور میں جو پراپرٹیز تھی وہ کہاں کہاں واقع ہے؟ جی میں عرض کرتا ہوں کہ یہ موہنی روڈ ہے، داتا صاحب کی بیک سائڈ پہ بلال گنج ہے، اس کے ساتھ کا علاقہ جو ہے وہ موہنی روڈ کہلاتا ہے. تو موہنی روڈ پہ تقریباً 6.5 کنال زمین وہ بھی ڈونیٹ ہوئی تھی. کاردار فیملی میں سے کچھ بزرگوں نے ڈونیٹ کی تھی. تو اس پہ 1915 کے فوری بعد وہاں پہ ہی پہلا آفس قائم کیا گیا تھا، اور 1920 میں اس عطیہ شدہ زمین میں سے 10 مرلے پر مسجد 1920 میں تعمیر کی گئی تھی. تو وہ مسجد جو ہے وہ بائی دا پیسج آف ٹائم 1 صدی سے زیادہ ہو گیا تو بہت خستہ ہو گئی تھی. تو ہماری انجمن کی مرکزی تنظیم کی یہ خواہش تھی اور پلاننگ تھی چودھری جمیل صاحب مرحوم کے ہوتے ہوئے کہ اس جگہ پہ ہم آل رائٹ ٹاور جو ہے وہ تعمیر کریں. تو ہم وہ جگہ کا معائنہ کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے، تو کچھ نمازیوں نے آ کے نشاندہی کی کہ مسجد کی چھت جو ہے وہ خاصی خستہ ہو چکی ہے، تو ذرا اس کو دیکھ لیں اور مرمت کروا دیں، ایسا نہ ہو کہ اوپر سے کوئی اینٹ گرے اور کسی کا سر پڑ جائے. تو وہ اس کا میاں صاحب بھی تھے، چودھری جمیل صاحب بھی تھے، میں بھی تھا اور آفس بیرر بھی تھے. تو ہم نے مسجد کو اندر سے جا کے دیکھا تو وہ واقعی اس کی چھت جو ہے کافی ڈیٹیریٹ ہو چکی ہوئی تھی. تو پھر ہم نے فوری طور پہ جو ہے یہ فیصلہ کیا کہ ہم آل رائٹ ٹاور کو تو جب اللہ تعالیٰ موقع دے گا، توفیق دے گا تو پھر اس کو بنائیں گے، لیکن پہلے ہم اللہ کا گھر تعمیر کریں گے. تو پھر وہ فیصلہ کر کے میاں محمد اظہر صاحب، سابق گورنر پنجاب، سابق لارڈ میئر لاہور، اور ابھی ان کا انتقال ہوا پچھلے دنوں، وہ MNA تھے، تو ان کو مسجد کی تعمیراتی کمیٹی کا چیئرمین بنایا گیا. مسجد کی تعمیراتی کمیٹی جو ہے وہ بنائی گئی، اور ان کے ہی جتنے بھی مسجد کی تعمیر کے لیے جتنے بھی ڈونیشن تھے باہمی لوگوں، آپس کے لوگوں کے، وہ میاں اظہر صاحب کے پاس ہی جمع ہوتے تھے. اور وہ ہم نے اس کا رقبہ بڑھا کے، چونکہ آبادیاں بہت زیادہ ہو گئی تھی اور جو 10 مرلے کی مسجد تھی اس میں نمازیوں کی تعداد جو ہے گنجائش 150 افراد سے زیادہ نہیں تھی. تو ہم نے اس مسجد کا رقبہ 10 مرلے سے 22 مرلے کر دیا، اور اس کو 3 منزلوں پہ، بیسمنٹ، گراؤنڈ فلور اور فرسٹ فلور، اس طرح 3 منزلوں پہ. اور ملک کے معروف آرکیٹیکٹ نیر علی دادا صاحب سے اس کی ڈیزائننگ مسجد کی کروائی گئی. 2017 میں مسجد شہید کرنی شروع کی، اور پھر اس کے بعد تعمیر نو کا مسئلہ جو ہے وہ شروع ہوا، سنگ بنیاد رکھا گیا، اور الحمدللہ 2025 میں وہ اب مکمل طور پہ جو ہے کمپلیٹ ہو چکی ہے، اور اب تک تقریباً 5.25 کروڑ روپے جو ہے مسجد کے اوپر خرچ ہو چکے ہیں. اور اس میں بھی جو ہے چندے کی کبھی اپیل نہیں کی، لوگوں سے کبھی چندہ نہیں مانگا. لوگوں ایون جو وہاں نماز پنجگانہ ہو رہی ہے، جمعہ کی نماز ہو رہی ہے، عیدین ہو رہی ہیں، تو جمعہ پہ عام طور پہ روایتی طور پہ جو ہے وہ رومال پھیرتے ہیں. جو لوگ بھی ڈونیٹ کرنا چاہیں وہ اس میں ڈال دیتے ہیں. تو ہم نے سختی سے منع کیا ہوا کہ ہم نے رومال بھی نہیں پھیرنا، اور ہم نے وہاں پہ گلہ بھی نہیں رکھا ہوا کہ کوئی اس میں آ کے جو ہے وہ مسجد کے لیے چندہ ڈالے. وہ سارے کے سارے پیسے جو ہیں مسجد کے اخراجات وہ میاں صاحب اپنی، وہاں پہ خطیب صاحب ہیں، نائب امام ہے، وہاں پہ جو ہے وہ چوکیدار ہے مسجد کے لیے، اور صفائی والا ہے. جی 4 ملازم جو ہیں وہ مسجد کے ہیں، اور ان کی تنخواہیں جو ہیں اور ان کے دیگر اخراجات، بجلی کا بل مسجد کا اور باقی جتنے بھی اخراجات
ہوتے ہیں وہ میاں صاحب جو ہے وہ اپنی جیب سے جو ہے وہ دے رہے ہیں. اسی طرح جو ہے وہ مرکزی آفس کا خرچہ جو ہے وہ بھی جو ہے وہ ملازمین کی تنخواہوں سمیت اور باقی اخراجات جو ہے وہ ڈال کے وہ تقریباً جو ہے 1.5 سے 2 لاکھ روپے منتھلی کم از کم جو ہے وہ ہو جاتا ہے. تو وہ بھی جب انجمن کے پاس فنڈز نہ ہوں تو پھر میاں صاحب بھی وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. تو اس طرح جو ہے ہمارا نظام چل رہا ہے. تو کیا آپ نے کوئی جو ہے جتنے اثاثے ہیں انجمن رائیاں پاکستان کے، تو کیا آپ نے کوئی اپنی انکم بڑھانے کے لیے کوئی پلاننگ کی ہے کہ ان کو ان اثاثوں کو جو ہے وہ قابل استعمال لا کر ایک تو میاں صاحب یہ ہے کہ جو زمین ہماری لیے میں ہے 987 کنال، اس میں ویلیو ایڈڈ کے ذریعے ہم کوشش کریں کہ اس کا ٹھیکہ بڑھے. اور دوسرا جو زمین جو ہے وہ 7940 کنال جس کا فیصلہ ہمارے حق میں ہو چکا ہے، اور وہ بھی انشاءاللہ آپ کی دعاؤں سے اللہ کی کرم نوازی سے ان کا قبضہ بھی ہمیں مل جائے گا، تو وہ ایک سورس آف انکم اچھا خاصا ڈیولپ ہو جائے گا. اس کے علاوہ وہاں پہ جو ہمارا مرکزی آفس ہے وہاں پہ جو ہے وہ پہلے بھی کرائے پہ ایک ہال سا تھا بنا ہوا، دکانوں کو پارٹیشن ختم کر کے تو ایک ہال پرانی انتظامی نے کرائے پہ دیا ہوا تھا، تو وہ ہم نے خالی کروایا لیٹیگیشن کے ذریعے. ہائی کورٹ تک لیٹیگیشن گئی اور اس کی جگہ پہ میاں صاحب نے اپنی گرہ سے پیسے لگا کے تو وہ 14 دکانیں جو ہیں پر مشتمل مارکیٹ جو ہے وہ بنا دی ہے. تو ابھی اس میں کنیکشن بجلی کے لگ رہے ہیں، تو وہ لگ جاتے ہیں تو وہ پھر اس کو رینٹ پہ دیں گے، تو وہ بھی ایک سورس آف انکم انجمن کا جنریٹ ہوگا. ناظرین یہاں وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا، تھوڑی دیر بعد پھر آپ کی خدمت میں